تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ منافقون۔ سورہ منافقون مدنی سورہ ہے اور اس سورہ میں 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: اے رسول، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا رکھا ہے، وہ لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں، یہ بہت ہی برا کام انجام دے رہے ہیں۔ پیج 219۔ یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جثے آپ کو بہت شاندار نظر آئیں گے، اور اگر وہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ ان کی گفتگو توجہ سے سنتے ہیں، مگر فہم و ادراک سے خالی، گویا لکڑیاں ہیں جو دیوار سے لگائی گئی ہیں۔ زور سے آواز سنائی دے تو وہ اسے اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہیے، خدا انہیں ہلاک کرے، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے گا کہ آ جاؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، تو سر جھٹکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ از روئے تکبر منہ پھیر لیتے ہیں۔ اے نبی، خواہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ کی ملکیت ہیں، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اے رسول، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، اس لیے کہ یہ اس بات کا اعتقاد نہیں رکھتے، اس لیے کہ گواہی کا مفہوم یہ ہے کہ جو علم ہے اس کے مطابق خبر دی جائے، اس لیے اس کا تعلق شہود سے ہے جو حضور کے معنی میں ہے، اور اطلاع مقصود ہے۔ اسی وجہ سے جس امر کی شہادت دی جا رہی ہے اس کی تصدیق کی ہے، اور شہادت کے بارے میں انہیں جھوٹا قرار دیا ہے۔ کتاب احتجاج میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، ان سے طاؤس یمانی نے کہا آپ مجھے ایسی قوم کے بارے میں بتلائیے جنہوں نے حق کی شہادت دی ہو اور وہ جھوٹے ہوں۔ فرمایا منافقین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: ان لوگوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا رکھا ہے، وہ لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں جھوٹی قسم کو کہا جاتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے قتل اور قید سے بچنے کے لیے سپر ڈھال بنا رکھا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے وہ رکاوٹ بن گئے ہیں یا روک رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ بہت ہی برا کام انجام دے رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ سمجھتے نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کفر کی مشق کر لی اور وہ اس میں مستحکم ہو گئے۔ وہ ایمان کی حقیقت سے ناآشنا ہیں اور اسے درست نہیں سمجھتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جثے آپ کو بہت شاندار نظر آئیں گے، اور جب وہ کچھ کہتے ہیں تو آپ ان کی گفتگو توجہ سے سنتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان میں بڑی تیزی ہے اور ان کے کلام میں بہت حلاوت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مگر فہم و ادراک سے خالی، گویا کہ لکڑیاں ہیں جو دیوار سے لگائی گئی ہیں۔ مسندہ دیوار سے لگائی گئی لکڑیاں جو خیالی شکلوں کی مانند ہیں، علم و نظر سے عاری۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نہ سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے زور سے آواز سنائی دے تو وہ اسے اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی پکے دشمن ہیں۔ سیہا جو ان پر واقع ہو، ان کی بزدلی اور اتہام کی وجہ سے اسے اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان سے بچ کر رہیے، خدا انہیں ہلاک کرے،
یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جائے آ جاؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے تو سر جھٹکتے ہیں۔ یہ عمل روگردانی اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ از روئے تکبر منہ پھیر لیتے ہیں، استغفار سے روگردانی کرتے ہیں اور عذر خواہی سے تکبر کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، خواہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ کفر میں اچھی طرح رچ بس گئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کیا کرتا، وہ لوگ جو اصلاح کی منزل سے نکل جائیں اور کفر و نفاق میں منہمک رہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، یعنی انصار سے کہتے ہیں کہ فقراء پر خرچ نہ کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور آسمان اور زمین کے تمام خزانے اللہ کی ملکیت ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ترجمہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچ گئے تو معزز ترین لوگ وہاں سے ذلیل ترین لوگوں کو نکال دیں گے، حالانکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین یہ بات نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے، جو ایسا کرے گا وہی خسارے میں رہے گا۔ جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے، اے میرے پروردگار، کیوں نہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ تم جو عمل کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچ گئے تو معزز ترین لوگ وہاں سے ذلیل ترین لوگوں کو نکال دیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین یہ بات نہیں جانتے، اپنی بہت زیادہ جہالت کی وجہ سے اور اپنے غرور کے سبب۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ یہ آیت غزوہ مریسا کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ غزوہ بنی مستلق ہے جو 5 ہجری میں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ میں بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ اس غزوہ سے واپس آئے تو ایک کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا، اور اس کنویں میں پانی بہت کم تھا، اور انس بن سیار انصار کے حلیف تھے، اور جہجہ بن سعید الغفاری حضرت عمر بن الخطاب کے اجیر یعنی اجرت پر کام کرنے والا تھے۔ وہ کنویں پر اکٹھے ہوئے۔ سیار کا ڈول جہجہ کے ڈول سے الجھ گیا۔ سیار نے کہا میرا ڈول، اور جہجہ نے کہا میرا ڈول، تو جہجہ نے اپنا ہاتھ سیار کے منہ پر مارا اور اس سے خون بہنے لگا۔ سیار نے خزرج کو آواز دی اور جہجہ نے قریش کو پکارا۔ لوگوں نے ہتھیار سنبھال لیے اور قریب تھا کہ فتنہ کھڑا ہو جائے کہ عبداللہ بن ابی نے یہ آواز سن لی۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اسے واقعے سے مطلع کیا گیا۔ وہ شدید غضبناک ہوا، پھر کہا میں اس سفر کو ناپسند کر رہا تھا۔ کیا میں عرب کا ذلیل ترین فرد ہوں؟ مجھے خیال بھی نہ تھا کہ میں اس لیے زندہ رہوں کہ ایسی باتیں سنوں۔ اب مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کہا یہ تمہارا عمل ہے کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں اتارا، تم نے اپنے اموال سے ان لوگوں کی مدد کی، تم نے جان پر کھیل کر ان کی حفاظت کی، اور تم نے اپنے سینے قتل ہونے کے لیے پیش کر دیے۔ تمہاری عورتیں بیوہ ہو گئیں، تمہارے بچے یتیم ہو گئے۔ اگر تم انہیں نکال دو گے تو یہ تمہارے غیر کے محتاج ہوں گے۔ پھر اس نے کہا، مذکور عربی کا ترجمہ ہے، اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچ گئے تو جو معزز ترین ہے وہ ذلیل ترین کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ اور اس وقت لوگوں میں زید بن ارقم بھی تھے، وہ بھی جوانی کی منزل میں قدم رکھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت درخت کے سائے تلے تھے، اور ان کے اطراف مہاجرین و انصار کے کافی افراد موجود تھے۔ زید نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا اس سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، اے لڑکے، شاید یہ تمہارا وہم ہو۔ اس نے کہا نہیں، باخدا میرا وہم نہیں۔ حضرت نے فرمایا، ہو سکتا ہے اس نے تمہیں بیوقوف بنایا ہو۔ زید نے کہا، واللہ ایسا نہیں ہے،
تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام شقران سے کہا کجاوا باندھو۔ کجاوا باندھا گیا اور اپنی سواری پر روانہ ہوئے۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے یہ بات سنی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تو کہیں روانہ نہیں ہوتے۔ لوگوں نے بھی کوچ شروع کر دیا۔ سعد بن عبادہ آن حضرت سے آ کر مل گئے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام۔ سعد بن عبادہ نے دریافت کیا آپ اس وقت تو کوچ نہیں کیا کرتے۔ آن حضرت نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے صاحب کی بات نہیں سنی کہ اس نے یہ کہا ہے؟ سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے آپ کے علاوہ کون صاحب ہے؟ فرمایا عبداللہ بن ابی۔ اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر وہ مدینے پہنچ گیا تو وہاں کے عزت دار ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔ سعد نے کہا یا رسول اللہ آپ اور آپ کے اصحاب عزت و شرف کے مالک ہیں اور وہ اور اس کے ساتھی ذلیل ترین افراد میں سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن بھر چپ چاپ بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ خزرج قبیلے کے لوگ عبداللہ بن ابی کے پاس آئے اور اس کو لعنت ملامت کی۔ عبداللہ نے قسم کھائی کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہے گا۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، چلو اور ان سے معذرت طلب کرو۔ اس نے اپنی گردن ہلا دی۔ جب رات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات اور پورے دن سفر کرتے رہے، بس صرف نماز کے لیے اترتے تھے۔ جب دوسرا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اپنی اپنی سواریوں سے اترے۔ بیداری کے سبب وہ زمین پر گرے جا رہے تھے تو اس وقت عبداللہ بن ابی رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور اس نے قسم کھائی کہ اس نے یہ بات نہیں کہی ہے اور وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ زید نے مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی معذرت قبول کر لی اور خزرج قبیلے نے زید کو لعن طعن کی اور کہنے لگے کہ تو نے ہمارے سردار عبداللہ بن ابی پر جھوٹا الزام لگایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ فرمایا تو زید ان کے ساتھ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی کی طرف سے جھوٹ نہیں کہا۔ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ وہی نازل ہونے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شدت کو محسوس کیا اور بوجھ اتنا بڑھا کہ پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ پھر آپ نے زید بن ارقم کے کانوں کو پکڑ کر اسے سواری سے بلند کیا۔ پھر فرمایا تمہاری زبان نے سچ کہا اور تمہارے دل نے صحیح یاد رکھا۔ تم نے جو کچھ کہا تھا اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتاری ہیں۔ جب سواری سے اترے تو آپ نے تمام اصحاب کو جمع کیا اور ان کے سامنے سورہ منافقین پڑھی۔ اللہ نے عبداللہ بن ابی کو رسوا کر دیا۔ قمی نے کہا جب اللہ نے ان سے اپنے رسول کی توصیف کی اور ان لوگوں کا تعارف کرایا تو ان کے قبائل کے لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا وائے ہو تم پر، تم نے رسوائی مول لے لی۔ تم چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، وہ تمہارے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ تو انہوں نے اپنے سروں کو جھٹک دیا اور طلب مغفرت سے انکار کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ مجھے حکم دیجئے تاکہ میں اس کا سر آپ کی خدمت میں لا کر حاضر کروں۔ خدا کی قسم آپ اوس اور خزرج کو جانتے ہیں، میں ان میں اپنے والد کا سب سے نیکوکار بیٹا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ اگر میرے غیر کو اس کے قتل کا حکم دیں اور وہ انہیں قتل کر دے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں عبداللہ کے قاتل کو دیکھوں اور ایک کافر کے لیے ایک مومن کو قتل کر دوں اور جہنم میں چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا تم جب تک ہمارے ساتھ ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے ایمان لانے والو، کہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے، یعنی تمہیں اس کی تدبیر کرنے اور اس کے ذکر کا اہتمام و انتظام کرنے سے غافل نہ کر دے، جیسے نماز اور دیگر عبادات میں، اور جو جیسا کرے گا وہی خسارے میں رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے عظیم اور باقی رہنے والی شے کو حقیر اور فانی شے کے عوض بیچ ڈالا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ کرو تاکہ آخرت میں ذخیرہ بن جائے،
مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ تم اللہ کے دلائل و براہین کو دیکھ لو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ کہے پروردگارا کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا، یعنی میں حج کر لیتا۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس آیت میں الصلاح سے مراد حج ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے حالانکہ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کئی تحریر شدہ کتابیں موجود ہیں، وہ ان میں سے جسے چاہتا ہے مقدم کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے۔ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس جیسی ہر شے کو نازل فرماتا ہے جو ہونے والی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب اللہ اسے نازل فرما دے اور آسمانوں کے تحریر کرنے والے اسے لکھ دیں، اور وہ ایسی تحریر ہے جو مؤخر نہیں ہوتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم جو عمل کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس سورے کا ثواب پہلے بیان ہو چکا ہے۔